أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد ایک شعر پڑھ دوں ایک شعر. آئیے میں پیش خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پہ آئیں اور پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں. ان کے استقبال کے لیے باوز بلند صلوات. دو منٹ کا سمے ہے آپ کے پاس. نعرے صلوات. جب ماہ عزا چمکا سر قصر محرم، جب ماہ عزا چمکا سر قصر محرم، آنکھوں کے دریچے بھی منور نظر آئے، آنکھوں کے دریچے بھی منور نظر آئے. میں خوبی قسمت کے ہر ایک شہر میں گھوما، میں خوبی قسمت کے ہر ایک شہر میں گھوما. کعبہ بھی عزا خانہ سرور نظر آئے، کعبہ بھی عزا خانہ سرور نظر آئے. اور اکبر کی اذان شام کے لشکر میں جو پہنچی، ایک حر کے سوا گمت بے گھر نظر آئے، ایک حر کے سوا گمت بے گھر نظر آئے. اور عباس نے اس پیاس میں ٹھکرا دیا دریا، عباس نے اس پیاس میں ٹھکرا دیا دریا، جس پیاس میں قطرہ بھی سمندر نظر آئے. عباس نے اس پیاس میں ٹھکرا دیا دریا، جس پیاس میں قطرہ بھی سمندر نظر آئے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آخری شاعر، پھر اس کے بعد قبلہ روز ممبر ہو جائیں گے. ملاحظہ کریے گا کہ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا. محرم کا آغاز ہے، آج پہلی تاریخ ہے چاند کی. کہ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا. آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا. تو مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں جناب مہندی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں. ان کے استقبال کے لیے ایک باوز بلند صلوات. ایک نعرے صلوات. بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں. بھئی ایک مطلب 3-4 شعر کی زحمت ہے. ایک نعرے صلوات بھیجیں. اللہم صلی اللہ محمد. مطلب پیش خدمت ہے کہ سر کٹا دیتے ہیں جو دین کو بچانے والے، سر کٹا دیتے ہیں جو دین کو بچانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. کہ سر کٹا دیتے ہیں جو دین کو بچانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور آسمانوں کی بلندی پر وہ رکھتے ہیں قدم، آسمانوں کی بلندی پر وہ رکھتے ہیں قدم، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے. آسمانوں کی بلندی پر وہ رکھتے ہیں قدم، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے. روز عاشور سے پہلے نہ پتہ تھا ہم کو، شعر بطور خاص ملاحظہ کریں اظہار بھائی، کہ روز عاشور سے پہلے نہ پتہ تھا ہم کو، موت کا ذائقہ قاسم ہے بتانے والے ہیں. روز عاشور سے پہلے نہ پتہ تھا ہم کو، موت کا ذائقہ قاسم ہے بتانے والے. اور خوف میں لشکر آدھا ہے سنا ہے جب سے، کہ خوف میں لشکر آدھا ہے سنا ہے جب سے، نہر پر حضرت عباس ہیں آنے والے. 2 شعر کی زحمت کہ آ گئے حضرت عباس سرے نہر فرات، آ گئے حضرت عباس سرے نہر فرات، جنگ پھر دیکھیں گے حیدر کی زمانے والے.
جنگ پھر دیکھیں گے حیدر کی زمانے والے. آخری شعر کہ باب خیبر کی طرح آ کے سرے کرب و بلا. بطور خاص آخری شعر کہ باب خیبر کی طرح آ کے سرے کرب و بلا، آج عباس ہے دریا کو اٹھانے والے. باب خیبر کی طرح آ کے سرے کرب و بلا، آج عباس ہیں دریا کو اٹھانے والے. سر کاٹا دیتے ہیں جو دین کو بچانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے. بہت بہت شکریہ. آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب ناصر صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشکانی کے فرائض کو انجام دیں. نعرے سلوات. ایک نعرے سلوات. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، کہ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، کہ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، زہرا کے گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی. 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی. قدموں کے نشاں ڈھانپ کے، قدموں کے نشاں ڈھانپ کے بیٹھی ہے سریرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا سے رو رو کے ہے کہتی، اکبر نہ ملے نانا، اکبر نہ ملے نانا، مر جاؤں گی تنہا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. آئیے میں گزارش کرتا ہوں بڑی ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب عالی جناب مولانا سید سیف عباس صاحب نقوی صاحب کی بلا سے کہ وہ روز منبر ہو کر مومنین کو اپنے قلوب سے منور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے ایک باوز بلند صلوات.
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سید الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقہون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم اذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل لهم اضل اولئک هم الغافلون. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو اس سلسلے گفتگو کے لیے سرنامہ قرار دیا گیا، قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ اعراف، آیت کا نشان 179 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اکثریت جناتوں کی اور انسانوں کی جہنم میں جائے گی. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے پاس دل ہے مگر وہ غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے. اولئک کالانعام، یہ سب مثل جانوروں کے ہیں. بل لہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہ سب بے خبر ہیں. کہ میں نے لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ بہرحال قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سرنامہ تو دیا جاتا ہے سلسلہ گفتگو کا، لیکن اس 9 مجلسوں میں ان کو مکمل پہنچا دیا جائے یہ محال ہے. میں نے جیسا بھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، پروردگار عالم نے بشریت کو خطاب کیا، جس کو کہا جائے متوجہ کیا کہ ہیں انسان، آنکھیں ان کے پاس ہیں، دل ان کے پاس ہے، کان ان کے پاس ہے، لیکن وہ سب کا استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں. ان کا استعمال صحیح نہیں کرتے. اگر آپ غور کیجئے اور ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں، قرآن کریم کس کی ہدایت کے لیے آیا؟
اگر فلاسفہ کی تقسیم کو آپ دیکھیں تو انہوں نے جو کائنات کی تقسیم کی ہے ان کو 4 مرحلے میں رکھا: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. یہ 4 مرحلے ہیں: جمادات، حیوانات، نباتات، حیوانات اور انسان. اب ان چاروں میں آپ غور کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. ایک مرحلہ ہے جس کو آپ تک پہنچانا ہے. چونکہ یہ پہلی گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کچھ ابتدائی مراحل کو بیان کر دیا جائے تاکہ آگے ہم کو آسانی ملے. جمادات کیا چیز ہے؟ پتھر. جمادات جمی ہوئی چیزیں، ایک دم پتھر. نباتات کیا چیز ہے؟ پیڑ، پودے، درخت. حیوان کیا ہے؟ جانتے ہی ہیں. انسان کیا ہے؟ جانتے ہیں. جمادات کو سب سے نیچے کیوں رکھا گیا؟ سب سے کم تر کیوں جانا گیا جمادات کو؟ کیونکہ جمادات یہ جو پتھر ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ چلتے ہیں. بس ایک جگہ 100 سال پڑے رہیں گے. ایسا تو نہیں ہے 100 سال بعد یہ 1-2 بن جائیں یا چھوٹا پتھر بڑا ہو جائے. بالکل کمتر کیوں رکھا گیا؟ تاکہ بس یہ ایک جگہ جہاں پڑا ہے سینکڑوں سال پڑا ہی رہے گا. تو جمادات سب سے کمتر. اب اس کے بعد آئیے نباتات. نباتات کا مرحلہ کیا ہے جو جمادات سے افضل ہے؟ اس کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے. چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، پھل آنے لگتے ہیں. لہذا اس کو جمادات کے اوپر کیٹیگری میں رکھا گیا. اب یہ دوسرے مرحلے میں آ گیا. جمادات سے افضل نباتات. پیڑ ہیں، پودے ہیں، بڑھتے ہیں، پھول دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، اناج دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں. تو ان کو دوسرے. اب تیسرا مرحلہ، یہ بڑھتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں. اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ حیوانات کا. حیوانات جمادات اور نباتات سے اوپر آئی. اس کا حیوان کا کیا مرحلہ ہے کہ یہ بڑھتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں. اور کیا آپ نے حیوان جو ہیں وہ بڑھتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں. اب اس کے اوپر انسان. چاروں مرحلے دیکھیے میں نے بہت ہی آہستہ آپ کے اذہان عالیہ کے سامنے بیان کر دیا. اب آپ سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، پھر دوسری بات انہی الفاظ میں آئیے. آپ نے کبھی ایسا سنا کہ جمادات نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم پیڑ ہیں؟ سنا کہ جمادات دعویٰ کرتے ہم پیڑ ہیں، نباتات ہیں ہم؟ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ نباتات دعویٰ کر دے کہ ہم حیوان ہیں؟ نہ جمادات نے دعویٰ کیا نہ نباتات نے. اچھا کبھی ایسا سنا آپ نے کہ کوئی حیوان کہتے کہ میں انسان ہوں؟ ایک مرحلے پہ غور کیجئے کہ آپ دیکھیے بہت دور تک آپ کو لے جاؤں گا بس 2-4 جملوں کے اندر. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بہت آہستہ. جمادات جہاں پر ہے وہیں رکا رہے گا، نباتات جہاں ہے وہیں رہے گا، حیوان جہاں ہے وہیں رہے گا. یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ جمادات دعویٰ کر دے حیوان ہونے کا یا نباتات ہونے کا، اور نباتات دعویٰ کر دے حیوان ہونے کا، اور حیوان دعویٰ کر دے انسان ہونے کا. جمادات اپنی حد میں رہتا ہے، کبھی نہیں بولا کہ ہم نباتات ہیں، پیڑ ہیں. نباتات اپنی حد میں رہا، کبھی نہیں بولا کہ ہم حیوان ہیں. حیوان اپنی حد میں رہا، کبھی نہیں بولا کہ ہم جو ہیں وہ انسان ہیں. اب ساری حدوں کو اگر توڑا ہے تو وہ انسان نے توڑا ہے.
بہت توجہ کیجئے گا، جملہ کرنے جا رہا ہوں. نباتات آگے نہیں بڑھتا، نہیں بولتا، حیوانات آگے نہیں بڑھتا، نہیں بولتا، جمادات، لیکن انسان ہے اپنی حد کو توڑتا ہے. کبھی فرعون کہتا ہے میں خدا ہوں، کبھی 2 رکعت کا ملا کہتا ہے میں امام ہوں، کبھی منافق کہتا ہے میں خلیفہ ہوں. غور کیا آپ نے؟ انسان اپنی حدوں کو توڑتا ہے، اور انسان حد کو جب توڑتا ہے تو یاد رکھیے بھائی، آپ غور کر کے دیکھیے، کیا جمادات کے لیے کوئی ہادی آیا؟ نباتات کے لیے کوئی رہنما آیا؟ حیوان کے لیے کوئی آئی کتاب؟ کسی کے لیے نہیں آئی. لیکن یہ سب اپنے حدود میں، اور جس کے لیے ہدایت کے لیے انبیاء بھی آئے، جس کی ہدایت کے لیے کتاب بھی آئی، وہی حد سے باہر نکلا جا رہا ہے، وہی تمام حدوں کو توڑ رہا ہے. غور کیجئے گا، آج مسلمان جو بات کرتا ہے کہ صاحب فلانے کے مرحلے میں دیکھیے یہ میں کہوں گا کہ جس کو تم چاہتے ہو لے آؤ. تم اس کی مدح میں تو آیت نہیں دکھا سکتے، لیکن مذمت میں ہم آیتیں دکھا دیں گے. میں نے کیا کہا؟ حدوں کو توڑتا ہے، کبھی منافق خلیفہ بنتا ہے، اور کبھی رسول کے دماغ پر الزام لگاتا ہے. آپ نے غور کیا؟ میں نے کیا کہا؟ ابھی آپ غور کیجئے، قرآن مجید کا 68 نمبر سورہ نون ہے، اس کی پہلے آیت دیکھ لیجئے. قلم کا تذکرہ ہے اور ستروں کا تذکرہ ہے. وما یسرون. غور کیا آپ نے؟ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے. یہ قلم اور سطور، تحریر اور مجنون، یہ سب ملا ہے. آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں کہوں گا قرآن بتلانے والا ہے کہ قلم بھی بتلا رہا ہے، سطر بھی بتلا رہا ہے، اور میرا حبیب مجنون نہیں ہے، یہ بھی بتلا رہا ہے. اب دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جو مجنون ہونے اور ہذیان کا الزام لگائے. ایک مرحلہ ہے آپ کے سامنے. دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی آپ غدیر سے باہر نکل کے آئے ہیں، ٹھیک؟ اور جب آپ غدیر میں محفلوں میں گئے ہوں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ غدیر کے دن کیا ہوا؟ نعمت تمام ہو گئی، نعمت تمام ہو گئی. اب اس مرحلے کے اوپر آئیے فکر کیجئے. نعمتیں تمام، اس سے مطلب پہلے بھی کچھ نعمتیں آئی ہیں جن کا یہ آخری سلسلہ ہے. نعمتیں تمام ہو گئی. اب آئیے آپ قرآن مجید کا 35 نمبر سورہ فاطر، اس میں آپ جائیے، اور جانے کے بعد جب اس میں آپ دیکھیے گا تو پروردگار عالم نے جو بیان فرمایا اس میں توحید نعمت ہے. توحید نعمت ہے. اس 68 نمبر سورہ میں دیکھ لیجئے، نبوت نعمت ہے، نبوت نعمت ہے. اور اب 5ویں سورہ مائدہ میں دیکھ لیجئے، اعلان ولایت کے بعد کیا ہوا؟ نعمت تمام ہو گئی. یعنی توحید لا الہ الا اللہ وہ بھی نعمت، محمد رسول اللہ وہ بھی نعمت، علی ولی اللہ وہ بھی نعمت. اب اگر کسی کو نعمت الہی چاہیے ہے تو مکمل نعمت کو لیا جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ ابتدائی مرحلہ ہے، سمجھ گئے؟ اور اس میں آپ اگر غور کیجئے
تو میں ابتدا سے لے کے چلے آ رہا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ کا موقع ہے. یہ کسی بھی مرحلے کو بتائے دے رہا ہوں آپ کو, دعوت سے لے کے غدیر تک, اور غدیر سے لے کے کربلا تک, اور کربلا سے لے کے آج تک, اس میں کوئی آپ کو فرق نہیں ملے گا, بلکہ یہ سب ایک ڈوری میں پروئے ہوئے معاملات ملیں گے. کوئی چیز الگ نہیں ملے گی. انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. دعوت ذوالعشیرہ کا موقع, ایک ایک منزل پہ دیکھیے گا. پہلے دن کیا ہوا؟ ابو لہب نے سب گڑبڑ کر دیا ہے. دوسرے دن کیا ہوا؟ پھر گڑبڑ کر دیا. اب ہم دیکھیے تھوڑا سا اردو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تیسرے دن کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب تیجے کا دن تھا. اور کیا آپ نے بھائی تیسرا دن تھا. ابو لہب چاہ رہا تھا کہ ہیٹرک مار کے تیجا کیا جائے, لیکن ادھر سے ابو طالب اٹھے اور انہوں نے روکا اس کو. اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ خیبر میں لوگ 40واں کرنے کے موڈ میں تھے اسلام کا, وہاں بیٹے نے روکا. یہاں مشرک اسلام کا تیجا کرنے کے موڈ میں تھے, باپ نے روکا. اب جناب ابو طالب نے روکا, اور روکنے کے بعد آواز دی, قم یا سیدی و مولائی, کھڑے ہو میرے سید, سردار, میرے مولا. اور کیا آپ نے ایک بات آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بتائیے, یہ ابو لہب کو پتہ کیسے چلا, آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ کیا کہنے والے ہیں؟ بھئی وہ کیا کہنے والے تھے پیغمبر, اس کو کیسے پتا جو سب کو لے کے بھاگ جاتا تھا؟ ہے سوچنے کی بات نہیں ہے, وہ لے کے بھاگ جاتا تھا سب کو. اب آئیے دوسرے مرحلے میں, پیغمبر اسلام کو کیا کہا جناب ابو طالب نے؟ قم, کھڑے ہو, یا سیدی و مولائی, اے میرے سردار اور میرے مولا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب نے 40 لوگوں کے درمیان مولا کہا, تو عجب نہیں پیغمبر سے خالق نے کہا اے محمد, انہوں نے 40 کے درمیان تم کو مولا کہا ہے, تم ان کے بیٹے کو لاکھوں کے درمیان مولا کہنا. اس طریقے سے بکھری ہوئی صلوات نہیں, ایک دم منظم صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور کیا آپ نے تو یہ کیسے پتا چلا؟ بھئی احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر انہوں نے احسان کیا مولا کہا, تو بھی ان سے بھی کہا کہ احسان ادا کر دینا. وہ ابو طالب کی قدرت تھی جو 40 لوگوں میں کہا. یہ خالق کی عظمت ہے کہ 1.25 لاکھ کے درمیان کہلوایا. اور کیا اب ایک مرحلہ آپ کے سامنے جو بیان کرنا تھا اس کے اوپر میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کیا. آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ ابو لہب سب کو لے کے اٹھ گیا, سب کو لے کے اٹھ گیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے سوال کیا ہے, بتائیے ماشاءاللہ سے آپ لوگ مجالس سنتے رہتے ہیں اتنی ہے, اس ابو لہب کو کیسے پتا چل گیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں؟ کیسے پتا چلا بتائیے؟ میں نے کہا دیکھیے سارے, ابھی ثبوت دے رہا ہوں جو میں نے ابھی جملہ کہا تھا نا کہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں. یہ ابتدائے ظاہری نبوت کا زمانہ ہے کہ جب پیغمبر اعلان کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں, ابو لہب
سب کو بھڑکا کر لے جاتا ہے. ٹھیک, اب آئیے بہت توجہ کیجیے. اب 23 سال کے بعد دیکھیے ثبوت دے رہا ہوں, 23 سال کے بعد جب پیغمبر قلم اور کاغذ مانگتے ہیں تو کیوں نہیں دیتا؟ اس کو کیسے معلوم تھا کہ کیا لکھنے والے ہیں؟ اور کیا آپ نے 23 سال پہلے جو کام ابو لہب نے کیا وہی 23 سال بعد اس نے قلم کاغذ نہیں دیا. کیسے پتا چلا کہ کیا لکھنے والے ہیں؟ ابو لہب نے بولنے نہیں دیا. کیسے پتا چلا کہ یہ کیا کہنے والے ہیں؟ اب بتائیے آپ. اور کیا آپ نے فکر کیا؟ آپ نے ہے بات صحیح نہیں ہے. ان کو پتا کیسے چلا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں, محمد کیا لکھنے والے؟ قرآن کریم ہر چیز کو بتلانے کے لیے حاضر ہے. قرآن کی طرف تو توجہ کریں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں ہم نے رٹنے کا کوئی شوق نہیں رکھا کہ ہم قرآن کو رٹیں, ہم نے سمجھنے کا شوق رکھا ہے. جب ہم نے قرآن کی طرف جا کر دیکھا, اے قرآن تو بتلا دے کہ کیسے اس نے بولنے نہیں دیا, کیوں اس نے لکھنے نہیں دیا, تو قرآن کا چھٹا سورہ انعام آیت کا نشان 122 آواز دی. تم کو نہیں معلوم؟ ارے شیطان اپنے ولیوں پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ وہاں بھی ابلیس پہنچا تھا ابو لہب پر, اور یہاں پر ابلیس پہنچا تھا. وہاں ابلیس نے ابو لہب کو بولنے سے روکا, یہاں ابلیس نے اس کو لکھنے سے روکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ابلیس کے فرما بردار تھے. چونکہ ابلیس کام کرتا ہے اپنا شیطان, میں نے حوالہ دیا ہے, جا کر دیکھیے گا. وہ لے کر وہی آتے اپنے ولیوں کے اوپر. اس کا مطلب ان کا کنٹرول کہاں ہوتا ہے؟ ان کا کنٹرول ہوتا ہے شیطان کے ہاتھ میں اور شیطان کے اختیار میں. یہ مرحلہ ہے جس کو خالق کائنات بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو آج تم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کس طریقے سے, اور اسی لیے دیکھیے آواز دیا. اب ان بار بار میں اس جملوں کو آیت کے دہراؤں گا نہیں کہ لہم قلوب ولہم اعین ولہم اذان, ان کو ملاتے رہیے گا. ارے سب کچھ کہنے کے بعد, سب کچھ سننے کے بعد پھر بھی یہی انکار ہے. یہ مرحلہ کیا ہے؟ اور ایک یہ تفرقے کی بات کرنا اور اختلاف کی بات کرنا, دیکھیے ان تمام چیزوں میں اب کچھ دم بچا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آج انسان بیدار ہو چکا ہے. کیا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جس کو واضح طور کے اوپر کہا گیا حرام, اس کی بدعت کا فتویٰ دیتے نہیں کہ صاحب فلم نہ دیکھو یہ بدعت, فلاں کام نہ کرو بدعت. بدعت کیا چیز ہے کہ علم دیکھ لیا تو بدعت, تعزیہ دیکھ لیا تو بدعت. اور کیا آپ نے ان میں کیا ہے جو بدعت ہے؟ یاد رکھیے گا ان کو اس لیے بدعت نہیں کہتے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے, لیکن یہاں جب علم تعزیہ کی بات آتی ہے تو بزرگوں کی گٹھری کھلنے لگتی ہے. اور پھر یہ بات, یہ سنی شیعہ, بالکل کوئی سنی نہیں کوئی شیعہ نہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجلسوں کو مخصوص کر دینا, کیا کسی اسپتال کے اوپر لکھا دیکھا ہے آپ نے کہ یہ شیعہ کا صفت دکھائیں گے؟ یہاں کسی اسپتال میں لکھا دیکھا ہے کہ یہاں صرف سنی دکھائیں گے؟ اگر اسپتال ہے تو سب کا ہے, شیعہ بھی, سنی بھی, غیر مسلم بھی. کوئی اسکول ایسا کہ جس میں باہر بورڈ لگا دیا جائے یہ شیعوں کے لیے یا یہ سنیوں کے لیے یا مثلا غیر مسلم کے لیے؟ جتنے بھی اسکول ہوں گے ہر جگہ ملے گا, وہاں شیعہ بھی ملے گا, سنی بھی ملے گا,
اور غیر مسلم بھی ملے گا. اس کا مطلب جو جگہیں بنتی ہیں وہ عمومیت رکھتی ہیں. میرے جملے پہ غور کیا, عمومیت رکھتی ہیں. وہاں یہ نہیں ہے مخصوص اس فرقے سے یا اس فرقے سے یا اس فرقے سے. اسی طریقے سے یہ مجلسیں جو ہیں یہ عمومیت رکھتی ہیں. یہ شیعہ کی مجلسیں نہیں ہیں, یہ سنی کی نہیں ہیں. اب جس کو انسانیت کا درس لینا ہے وہ مجلسوں میں آ جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب کچھ لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے کہ ادھر محرم کا چاند آسمان میں نمودار ہوا اور انہوں نے انتشار کے لیے مبارکباد اور اس طریقے کی گفتگو کرنا شروع کی کہ صاحب یہ تو رو کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. یہ رو کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. بالکل ہم رو کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. کیوں؟ ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, بہت غور کیجئے گا. ایک صاحب کی اہلیہ کے یہاں بچہ ہوا, سمجھ گئے, رو نہیں رہا تھا. ولادت ہوئی, رو نہیں رہا تھا. بتائیے خوش ہوئیں گے یا روئیں گے؟ بچہ خاموش پیدا ہوا, روتا ہوا نہیں پیدا ہوا. یہ خوش ہوئیں گے یا روئیں گے؟ بچہ نہیں روئے گا تو یہ روئیں گے, اور جب بچہ روئے گا تو یہ ہنسیں گے. بہت توجہ کیجئے, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں کہوں گا آپ کے دماغ خراب ہو گیا ہے. ارے بچہ نہیں رویا تھا تو ہنسیے, بچہ رویا تو آپ بھی روئیے. کہیں گے مولانا میرا نہیں, آپ کھسک گئے. میں نے کیا مطلب کہا, بچہ جب نہیں رو رہا تھا تو پتہ نہیں تھا یہ زندہ ہے یا مردہ. اب رو رہا ہے اس کا مطلب زندہ ہے. تو میں نے کہا آج بات کا فیصلہ ہو گیا کہ رونا زندگی کی علامت ہے. اب جو قومیں روتی ہے وہ زندگی کا ثبوت دیتی ہے. میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں, بڑا شوق ہے آپ کو. میں کسی کی برتری اور کسی کو کم آنکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آ جائیے, یہ فرش وہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا, یہ سب چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں. یہ فرش وہ ہے کہ کسی بھی مذہب والے کو لا کے کھڑا کر دیجئے, 5-10 منٹ بول کے دکھلا دے گا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے کیا جس کو لایا وہ محرم پہ بول کے دکھلا دے گا. اب آپ کسی کو اپنے کیا کھڑا کر کے دکھلائیے. یہ حسینیت کا پیغام جو انسانیت کے لیے تھا. اور یاد رکھیے گا, امام حسین جو انسانیت کو بچا. آج پوری دنیا کسی ایک مٹھی بھر لوگوں کے انکار سے اور ایک مٹھی بھر لوگوں کو یزید کا حمایتی ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کرم ہے پروردگار کا کہ جو جناب زینب نے آغاز کیا تھا, جناب زینب نے آغاز کیا تھا عزا کا, وہ آج ان کے چاہنے والوں نے اتنی عزاداری برپا کر دی کہ اب یزید کوئی مشرک بھی اپنا نام نہیں رکھنے کے لیے تیار ہے. ایسا یزید گالی بنا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کو, کہنے دیجئے, اگر ہے کسی کے ہمت تو اپنے بیٹے کا نام رکھ کے دکھاؤ. کیونکہ امام حسین نے
اس انداز سے میدان کربلا میں بے نقاب کر دیا کہ اب دنیا کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے. یاد رکھیے آپ، امامت کی منزل یہی تھی کہ ہر منزل کے اوپر حجت کو بھی تمام کرنا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا. لہذا حجت کو تمام کرنے کے لیے اگر کوفے سے خطوط آئے تھے، خط بھیجے گئے تھے، تب امام حسین چاہتے یہ تھے کہ اپنا سفیر کسی کو بنا کر کربلا کی طرف بھیجے. عزاداروں، یہ ایام گریہ کے لیے مخصوص ہیں. عزاداروں، تم نے تو کل چاند کی اطلاع تم کو ملی. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، روایات کا جملہ ہے، روایت کا. تم کو چاند کی اطلاع ملی، تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ تم کو کس طریقے سے اطلاع ملی؟ کوئی کہے گا کہ فون کے ذریعے اطلاع ملی، کوئی کہے گا ہم نے چاند دیکھا تو ہم کو اطلاع ملی، کوئی کہے گا سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا تو ہم کو اطلاع ملی. عزاداروں، مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا؟ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی صدا ہے بلد. ان کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھی، ہم کو پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند ہو گیا. امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لیے جا رہے، ایک دفعہ چاند پہ نگاہ پڑی، امامے کو اتار لیا اور پیر سے نالین ہٹا دی. کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا یہ محرم کا چاند ہے. ارے اس کو اس لیے اہتمام سے مناتے تاکہ تم نے جیسے غدیر کو بھلا دیا اس طرح محرم کو نہ بھلاؤ. عزاداران امام مظلوم، بہت اطمینان سے پرسہ دیجئے گا، پرسہ. سچ بتائیے، کل سب نے چاند دیکھا، کس کے دل پر کیا بیتی کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر ایک کا دل. اب تصور کر کے بتاؤ، یہ چاند صغرا نے بھی دیکھا، یہ چاند زینب نے بھی دیکھا ہوگا، یہ چاند سید سجاد بھی ہر سال دیکھتے ہوں گے. کیا عالم ہوتا ہوگا؟ عزاداران امام مظلوم، عجب کیفیت. میں سمجھتا ہوں کہ یہی عزاداری مظلوم کربلا کا معجزہ ہے کہ جو فطرت بشر میں ہے کہ ادھر چاند نظر آتا ہے محرم کا، انسان غم میں ڈوب جاتا ہے، اپنے آرام کو بھول جاتا ہے، بیویاں اپنے سہاگ کو بڑھا دیتی ہیں. ہاں عزاداران امام مظلوم، چونکہ آج پہلی محرم ہے، لہذا پہلی محرم کو جو مصائب و تذکرہ ہوتا ہے وہ اس ذات گرامی کا ہوتا ہے کہ جو مقدمہ کربلا ہے، جو سفیر مظلوم کربلا ہے، جو دیباچ کربلا ہے. کون؟ جناب مسلم ابن عقیل. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے آپ کو جناب عقیل سے کتنی محبت ہے؟ کس طرح سے محبت ہے؟ شیخ مفید نے لکھا ہے. تو فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ ہم کو 2 وجہ سے نسبت ہے. کہا 2 وجہ کون کون سی ہیں جن وجہ سے آپ کو جناب عقیل سے؟ کہا ایک یہ کہ اس کا بیٹا مسلم میرے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے گا.
ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ملائکہ اور انبیاء درود بھیجیں گے۔ یہ ہے عظمت جناب مسلم ابن عقیل۔ عزاداران امام مظلوم پورے تھیلے بھرے ہوئے خطوط کے کوفے والوں کی آئے امام حسین کے پاس اور کہا کوفے والے آپ کو بلا رہے ہیں، کوفے والے چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے۔ امام نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو ایک نامہ لکھ کے دیا، کوفے والوں میں تمہاری طرف اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، جو میری بیعت کرنا چاہے وہ میرے بھائی مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لے۔ گویا مسلم ابن عقیل کی بیعت میری بیعت ہوگی۔ اب اس وقت کے لیے حکما یہ لکھتے ہیں کہ جو کسی کا نائب ہوتا ہے، نائب مقرر کیا جاتا ہے، اس نائب کے اندر وہ کوالٹی آ جاتی ہے جو اصل کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ حکما بیان کرتے ہیں کہ گویا اب رفتار بھی وہی ہوتی ہے، انداز بھی وہی ہوتا ہے، گفتار بھی وہی ہوتی ہے کہ جو اصل کی ہے۔ تو اگر یہی مانا جائے تو پھر تصور کر کے بتائیے کہ جو انداز مظلوم کربلا کا ہے وہی انداز مسلم ابن عقیل کا بھی ہوگا۔ جیسی رفتار جناب امام حسین کی ہے ویسے ہی رفتار بھی ان کی ہوگی، جیسی گفتار ان کی ہے ویسے ہی گفتار بھی ان کی ہوگی۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل۔ دو چار چیزیں جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق۔ جناب مسلم ابن عقیل اپنے بھائی کا نامہ لے کر پہنچے کوفے میں۔ جیسے ہی کوفے میں پہنچے سب ملنے کے لیے آ گئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب عابس ابن شبیب شاکری، سب جناب مختار، سب لوگ ملنے کے لیے آئے اور یقین دلایا ہمارا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ، ہمارا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ، ہمارا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اور فقط یہی نہیں آئے عزادارو، ایک ایک مرحلہ ہے جس پہ واقع فکر کر کے رونے کی ضرورت ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، شیخ مفید لکھ رہے ہیں اور صاحب ابو مخلف نے لکھا ہے۔ کیا کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جو آتا تھا بڑے بڑے تحفے لے کر آ رہا تھا جناب مسلم کو دینے کے لیے۔ اور پھر صاحب ریاض نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ سب آ رہے تھے، بہت تحفے لے کر آ رہے تھے، بہت تحفے دیے جا رہے تھے جناب مسلم کو، لیکن جناب مسلم نے کسی کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ اس کا ثبوت آپ کو دوں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب دارالامارہ میں گرفتار کر کے لائے تو جناب مسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں قرضدار ہو گیا ہوں، ہماری زرہ بیچ کے قرضہ ادا کر دینا۔ اس کا مطلب جناب مسلم نے وہ خودداری کا ثبوت پیش کیا، کسی کے لیے کسی پر بوجھ نہیں بنے، نہ کسی تحفے کو قبول کیا اور نہ ہی جناب مسلم نے کسی کے یہاں جا کر کھانا کھایا، بلکہ سب کچھ ایک ایک چیز کہ اس جناب مسلم کے مقروض ہونے کے لیے صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جناب مسلم نے وہاں رہ کر صرف اور صرف اپنا خرچ کیا، ورنہ مختصر سی مدت میں مقروض ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسلم خود اپنا خرچ۔ اور پھر اس کے بعد یزید کے مخبروں نے اطلاع دی یزید کو کہ تم کو نہیں معلوم مسلم نے آ کر کس طریقے سے یہاں لوگوں کی بیعت لی ہے اور ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے، کیا تم کو اب کوفے کی چاہ نہیں ہے؟ یہ خط لے کر بھیجا گیا اور اس کے بعد پسر سعد نے اس کی تائید میں بھی ایک خط لکھا۔ خط پہنچے یزید کے سامنے، یزید نے جیسے ہی ان خطوط کو دیکھا فوراً ابن زیاد جو دشمن اہل بیت تھا، عبید اللہ ابن زیاد دشمن اہل بیت تھا، سخت ترین دشمن تھا، اس کو خط لکھا کہ خط ملتے ہی تم کوفے پہنچ جانا اور جا کر کوفے کی باغ ڈور سنبھال لینا اور وہاں کے گورنر نعمان کو معزول کر دینا۔ آیا ابن زیاد نے آنے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جس نے بھی جناب مسلم کو پناہ دی اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور جو حکومت کی مدد کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اعلان ہو گیا
عورتیں ڈرنے لگیں، خوف زدہ ہونے لگیں، اپنے بچوں کو گھروں میں جلدی رات ہونے سے پہلے بلانے لگیں۔ عزاداروں، بس چند جملے غور کر لیجئے گا۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ جناب ہانی کے گھر میں موجود ہیں، ہانی کو بلوایا، ہانی نہیں آئے، پھر بلوایا، چونکہ جناب ہانی ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، نہیں آئے، کہنے میں نہیں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے بلوایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، تو آخر میں جناب ہانی نے اقرار کیا کہ ہاں میرے مہمان ہیں مسلم ابن عقیل۔ کہا تو ان کو میرے حوالے کر دو۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کر دوں؟ کیا دین کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے؟ کیا خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اس نے جناب ہانی کو مارنا شروع کیا۔ عزاداروں، جناب ہانی جب زخمی ہوئے تو اس وقت وہ عالم تھا کہ انہوں نے جھپٹ کے ایک سپاہی کی تلوار نکالی۔ ایک ایک لفظ میں پڑھا ہے، جناب ہانی نے ابن زیاد کے دربار میں جنگ کی ہے، اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ کم سے کم جناب ہانی نے 25 لوگوں کو مارا ہے جو اس کے سب اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابن زیاد پہ بھی حملہ کیا، لیکن ابن زیاد بچ گیا۔ یہ صاحب ریاض کے جملے ہیں، ابن زیاد بچ گیا، اور اس کے بعد اس کے غلاموں نے آ کر جناب ہانی پہ گرفتار کر لیا اور لے گیا۔ جیسے ہی ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، بہت بڑے جماعت قبیلوں میں تلواریں نیام سے نکالے ہوئے آ گئے اور دارالعمارہ کو گھیر لیا۔ کہا ہمارے قبیلے کے سردار کو چھوڑ دو۔ سب تلواریں لیے ہوئے دارالعمارہ کے باہر کھڑے ہوئے۔ بہت آسانی سے آپ نے جملہ سن لیا۔ عزاداروں، جتنا بڑا قبیلہ تھا سب بے قرار ہو کے نکل آئے کہ ہمارے سرپرست، ہمارے سردار کو چھوڑ دو۔ ذرا تم نے تصور نہیں کیا کہ جب کربلا میں امام حسین تنہا تھے تو کتنے نکلے تھے کہ ہمارا رسول کا نواسہ ہے، چھوڑ دو۔ بس عزاداروں، جناب ہانی قاضی شورح کو بلایا گیا، اس سے جھوٹی گواہی دلوائی گئی، اور اس نے کہا، جھوٹ بولا کہ نہیں ہانی ٹھیک ہیں، تم لوگ واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر پورا کوفہ پلٹ چکا تھا، پورا کوفہ پلٹ چکا تھا، اب کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جب عشاء کی نماز تمام کی جناب مسلم نے، عزاداروں، اب جو کچھ لوگ ساتھ تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ بھی جا چکے تھے، وہ لوگ بھی پیچھے سے جا چکے تھے۔ عزاداران امام مظلوم، ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ جب مولائے کائنات کی حکومت اور اقتدار کا دور تھا، 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک اس کوفے کے اندر جناب مسلم شہزادے بنے ہوئے تھے، اور آج وہی کوفے کی گلیاں ہیں جو مسلم کو اجنبی بنائے ہوئے ہیں۔ ایک در سے دوسرے در، ایک ایک گلی میں جا رہے ہیں، ہر ایک اپنے دروازے کو بند کر رہا ہے۔ اتنے میں جناب مسلم نے کیا دیکھا، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ ضعیفہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، جناب مسلم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی جناب مسلم بیٹھے، عزاداروں احساس کرنے کی ضرورت ہے، جناب مسلم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کون ہے مسلم؟ علی کا فاطمہ کا داماد، علی کا داماد ہے۔ عزاداروں، علی کا داماد ہے، اور کون ہے؟ ابو طالب کا پوتا ہے، وہ ہے مسلم، وہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ضعیفہ نے کہا، بھائی تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے گھر جاؤ، جاؤ واپس، یہاں زمانہ بہت ہے۔ کہا پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ اندر گئی، ایک کوزے میں پانی لائی، لانے کے بعد پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، برتن کو واپس کر دیا، وہ برتن اندر رکھ کے واپس لوٹی، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے۔ کہا تم ابھی تک گئے نہیں؟ کہا کہاں جاؤں، جس کا کوئی گھر ہوتا ہے وہ جاتا ہے، میرا کوئی گھر یہاں نہیں ہے۔ پوچھا تم مسافر ہو؟ کہا میں مسافر۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم،
کہا مدینے کا رہنے والا ہوں. جیسے یہ جملہ سنا کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا محل بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. یہ ضعیفہ کھڑی ہو گئی, ہاتھوں کو جوڑا, مجھ کو معاف کر دینا, میں نے پہچانا نہیں, دروازے سے ہٹ گئی, مسلم کو اندر لے کر گئی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزاداروں, جناب مسلم ان کو اندر لے کر گئی. جناب مسلم نے وضو کیا, عبادت میں مشغول ہو گئے. ہاں عزاداروں, نصف شب کے بعد اس کا بیٹا آیا. یہ طوا, جس کا نام طوا تھا, یہ محب اہل بیت تھی, اہل بیت کے چاہنے والی تھی. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا جو انتہائی دشمن اہل بیت تھا. آیا, اس نے گھر کے اندر کے کچھ آثار کو دیکھا, ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں کوئی مہمان آیا ہے. ماں نے بہت دیر تک چھپا کے رکھا. اس کے بعد کہا بیٹا کسی سے بتانا نہیں, ہاں مہمان ہے. کہا کون مہمان ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل ہے. بس جیسے ہی صبح کا وقت نمودار, صبح صادق نمودار ہوئی, یہ فوراً پہنچ گیا اور جا کر اس نے اطلاع دے دی. ادھر جناب مسلم نے خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ ضعیفہ اٹھی, اٹھنے کے بعد آئی, کہا اے مسلم ابن عقیل, ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا آپ شب میں رو کیوں رہے تھے؟ آپ گریہ کیوں کر رہے تھے؟ ایک ایک جملہ پڑھا ہوا بیان کر رہا ہوں عزاداران امام مطلوب, جو صاحب ریاض نے لکھا ہے. انہوں نے کہا, جناب مسلم نے فرمایا کہ میں رات میں دوران عبادت کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا. میری آنکھ لگ گئی تو میرے چچا علی ابن ابی طالب آئے تھے. کہا مسلم تم ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے, میری آنکھ کھل گئی. اب مجھے وہ وقت سمجھ میں آ گیا کہ میں بہت جلد اپنے چچا کے پاس جانے والا. جزاکم اللہ. بس عزاداران امام مطلوب, ایک دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. جناب مسلم اس ضعیفہ کی طرف بڑھے. کہا اے مومنہ, اللہ تم کو جزائے خیر دے, تم کو جزا ملے گی انشاءاللہ قیامت کے دن, تم بس دروازہ کھول دینا. وہ کہتی باہر دشمنوں نے گھیر لیا ہے. جناب مسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں باہر نہ نکلا تو یہ تمہارے گھر پہ حملہ کر دیں گے, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم کو میری وجہ سے اذیت ہو. لہٰذا ضعیفہ نے دروازہ کھولا. جناب مسلم نے تلوار کو نکالا, حملہ کرنا شروع کیا. روایت میں ملتا یہ ہے کہ جناب مسلم قد و قامت میں اتنے بلند تھے کہ جس کو چاہتے تھے اٹھا کر چھت پر پھینک دیا کرتے تھے, چھت پر بٹھا دیا کرتے تھے. یہی جملہ ہے, بٹھا دیا کرتے تھے چھت کے اوپر. اتنے قد و قامت میں یہ عالم تھا. 3 بہادر تھے امام حسین کے پاس. ایک محمد حنفیہ جن کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا, ایک ابو الفضل عباس جو خود امام کے ساتھ تھے, اور تیسرے جناب مسلم ابن عقیل. بہت بہادر تھے. شجاعت کا ان کا بھی پورے عرب میں ڈنکا تھا. چنانچہ جب دشمن حملہ آور ہوا تو فوراً جناب مسلم نے حملہ کیا, پسپا کیا, دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا. پتھر بھی مار رہا تھا, آگ بھی اوپر سے پھینکی جا رہی تھی, تلوار سے بھی حملہ ہو رہا تھا. لیکن بہادری کا کیا انداز تھا, جدھر رخ کر رہے تھے مار رہے تھے, دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے تھے. عزاداروں, پھر ایک دفعہ علمدار لشکر نے ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ ہم کو کمک اور چاہیے. اس نے کمک بھیجی, پھر کیا کمک اور چاہیے, پھر کمک بھیجی. پھر آخری تیسری مرتبہ میں یہ ہوا کہ آخر ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہو اور اتنی مدد تم کو درکار ہے. عزاداروں, اندازہ ہوا لاکھوں کی فوج کا؟ ابھی بھی نہیں اندازہ ہوا. عزاداروں, اسی لیے لاکھوں کی فوج, کیونکہ جب ایک کے مقابلے میں ہزاروں آئے تھے تو کہا وہاں تو 72 ہے. لہذا اب لاکھوں کی فوج بھیجی گئی تھی. ہاں عزاداروں, جناب مسلم سب کو, آخر میں دشمن نے چال چلی, اور وہ چال ویسی چلی کہ ایک گڑھا کھودا گیا, اس کے اندر گھاس پھوس ڈالی گئی, اس سے ڈھانکا گیا. جناب مسلم حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے, دشمن پیچھے ہٹتا رہا. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم اس گڑھے میں گر گئے. بس عزاداروں,
جناب مسلم کا گڑھے میں جانا تھا کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. آواز دینے لگے ہم تم کو امان دیتے ہیں, ہم کو تم اپنی تلوار دے دو, ہم تم کو امان دیتے ہیں, کیونکہ جانتے تھے کہ مسلم زخمی تو ہیں لیکن اگر تلوار ان کے ہاتھ میں رہے گی نا تو اب خطرے سے خالی نہیں ہے. لہٰذا جناب مسلم نے تلوار کو دیا. جناب مسلم باہر نکلے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ زنجیروں میں باندھ کر لے کر چلا گیا. جناب مسلم جان رہے تھے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا. لہذا ایک شخص سے کہنے لگے, ابو سلمہ اس کا نام تھا, کہا کہ میری ذرا بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا. اور دیکھو جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے آقا کو خط لکھ چکا ہوں, میرے آقا کوفے کی طرف آ رہے ہیں. اس کو کہا کہ میرے آقا کو خط بھیج دو کہ اب کوفہ بدل گیا ہے, کوفے کی طرف نہ آئے. بس عزاداران معلوم چند جملے بچے ہیں بس مصائب کے, رو کر پرسہ دے دیجئے گا. ادھر جناب مسلم دربار میں پہنچے. ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا. ایک فوجی نے, ایک سپاہی نے کہا تو نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا, سلام کرو امیر کو. ایک دفعہ جناب مسلم نے رخ کیا ادھر کا جدھر مظلوم کربلا موجود تھے. آواز دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, کا میرے امیر حسین ابن علی ہے. اس رخ پہ سلام کر کے سلام کیا. اس کے بعد ابن زیاد کو غصہ آیا. وہی انداز تھا جس انداز سے چھڑی امام حسین کے سر مبارک کے پاس لیے بیٹھا تھا, وہ یزید نے بھی کیا تھا اور ابن زیاد نے بھی بے ادبی. ویسے ہی جناب مسلم ابن عقیل کے اوپر چھڑی سے حملہ کیا. اور پھر اس کے بعد بلایا گیا کہ اس شخص کو بلا کر لا کہ جس کو جناب مسلم نے زخمی کیا ہے. عزاداران امام مظلوم جناب مسلم کو وہ دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے. عزاداروں بس 2-4 جملے ہیں, تصور کیجئے گا. جناب عباس سے متعلق جملہ ہے. عزاداران امام مظلوم ایک دفعہ یہ دارالعمارہ کی چھت پر پہنچ چکے ہیں. اب سر و تن میں جدائی ہو رہا ہے. ادھر امام حسین نے ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جیسے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جناب عباس دوڑتے ہوئے آئے. آقا یہ رونا کیسا؟ عزاداروں تصور کریے گا کیا گزری ہوگی. یہ رونا کیسا؟ امام حسین نے دونوں انگلیوں کو بلند کر دیا کہ عباس اس کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہے, کوئی سر کو جھکائے بیٹھا ہے. جناب عباس سے پوچھتے, عباس تم نے دیکھا؟ کہ آقا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر ایک دفعہ کہا عباس دیکھو. کہ آقا یہ دیکھا کوئی سر جھکائے بیٹھا ہے, کوئی تلوار لیے کھڑا ہے. اب جناب عباس کا ایک جملہ ہے. جناب عباس کا جملہ ہے. جناب عباس نے جیسے ہی دیکھا ایک دفعہ پہچانا کہ یہ تو میرا بھائی مسلم ہے, میرا بھائی مسلم ہے. جناب عباس طرف گئے, اے مولا مجھے جلدی پہنچا دیجئے, میرا بھائی تلا ہے. جزاکم اللہ. کیا عالم ہوا ہوگا جناب مسلم کا جب جناب عباس نے جملہ کہا. جناب عباس نے کہا آقا اسی اجازت سے مجھے وہاں پہنچا دیجئے, میرا بھائی تلا ہے. امام نے کہا اے عباس تمہارے لیے یہی ہے کہ فقط اس منظر کا دیدار کرو. ادھر وار ہوا, جناب مسلم شہید ہوئے, لاشے کو زمین کی طرف پھینکا گیا. جزاکم اللہ. ہاں عزادارو حسین نے خیمہ لگوایا. خیمہ لگوانے کے بعد بس 2-4 جملے بچے ہیں. خیمہ لگوایا, جناب زینب کو بلایا. زینب سے کہا زینب جاؤ میری بہن رقیہ کو بلا کے لاؤ. بس جناب رقیہ کے شوہر تھے, اور جناب رقیہ جو ہے وہ جناب امام حسین کی بہن تھی. رقیہ کو بلا کے لاؤ. جناب رقیہ آتی ہیں, جیسے ہی آئیں ویسے ہی انداز دیکھ کے سمجھ گئی. ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بیٹی جس کا نام عاتقہ بھی ملتا ہے یا حمیدہ ملتا ہے.
ان میں سے کوئی ایک نام تھا عزادارو، وہ بھی ساتھ میں تھی. جیسے امام حسین نے اس کمسن بچی کو دیکھا اپنے زانو پر بٹھا لیا. برابر میں سکینہ بھی کھڑی ہوئی ہیں. ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے گوشوارے اپنی بہن زینب سے لینے کے بعد بچی کے کانوں میں پہنایا. جیسے ہی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک دفعہ عاتقہ اپنے چچا کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کہا آقا ایسے تو یتیم کے سر پہ ہار پھیرا جاتا ہے. اے آقا میرے بابا کی خیر. حسین نے سینے سے لگایا، اے بیٹی تمہارا بابا شہید ہو گیا، لیکن عزادارو سکینہ نے یہ منظر دیکھا کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کو سربراہ، لیکن ہائے سکینہ کربلا میں یتیم ہوئی، کوئی تعزیہ نہ مارتا، کوئی بات. سيعلم الذين إنا لله وإنا إليه راجعون. کل اسی